بنیادی باتیں بیت کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید. مجھے خوشی ہے کہ آج آپ میرے ساتھ شامل ہوئے. ہم بائبل پر بات کر کے بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. ہم حقیقت میں واپس بنیاد پر جا رہے ہیں. ہم پرانے اسکول میں جا رہے ہیں. یہ براہ راست بائبل کے مطالعے کا وقت ہے اور ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ کے ایمان کو بڑھایا اور پروان چڑھایا جائے. اور یہاں ایمان سے متعلق بڑی اچھی بات ہے اور جب ہم مل کر یہ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ اس پر گرفت پا لیں گے. اور اگر آپ آج پہلی بار شامل ہوتے ہیں تو سنیں، آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بڑا اچھا دن چنا ہے، کیونکہ ایمان فردوس کی کرنسی ہے. دیکھیں، زمین پر یہ پیسہ ہے مگر آسمان پر یہ ایمان ہے. ہم بات کریں گے کہ کیسے اپنے ایمان کو بڑھائیں اور پروان چڑھائیں. دیکھیے، بعض اوقات آپ اس طرح کہ جملے سنتے ہیں، آپ محض ایمان کی چھلانگ لگا رہے ہیں، یا یہ محض اندھا ایمان ہے، یا ایمان رکھو میرے بھائی. تو کیا ایمان اندھا ہے؟ کیا یہ چھلانگ ہے؟ پھر ہم جانیں گے کہ ایسا نہیں ہے. ایمان کی کوئی بنیاد ہے، یہ خدا کے کلام اور اس کی مرضی پر مبنی ہے. تو جب ہم اس میں کودیں گے تو اسے اور زیادہ سمجھ پائیں گے. تو کیا تیار ہیں؟ چلے اسے دیکھتے ہیں. تو ہم رومیو 1:17 سے آغاز کریں گے. تو اگر آپ کے پاس بائبل موجود ہے تو اسے میرے ساتھ کھولیں اور چلے مل کر پڑھتے ہیں. رومیو 1:17 میں مرقوم ہے، اس واسطے اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے. جیسے لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. تو بطور ایماندار، جب ہم راست باز ہیں تو بطور ایماندار سنیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان سے جیتے رہیں، اور یہی چیز کہلاتی ہے ایمان کی مہم جوئی. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. کس پر ایمان سے؟ خدا پر ایمان سے، کلام پر ایمان سے. آگے بڑھتے ہیں. 2 کرنتھیوں 5:7 میں لکھا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. تو میں ایمان کی وضاحت کرتی ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ایمان پر چلتی ہوں. آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایمان کی کیسی وضاحت کرتے ہیں؟ یقیناً بائبل ایمان کی وضاحت کرتی ہے. چلے دیکھیں کہ عبرانیوں میں کیا لکھا ہے. پس عبرانیوں 11:1 میں مرقوم ہے، اب ایمان یہ ہے جو ایمان ہے. یہاں اس کی وضاحت ہے. کیا آپ تیار ہیں؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اب یہ تقریباً ایک تمثیل کی طرح ہے، جیسے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اب یہاں چیز ایک تشبیہات میں جو تصویر کشی میں مدد دیتی ہے. ہم عبرانیوں 11 میں امید اور ایمان میں فرق دیکھتے ہیں. یہ فرق کیا ہے؟ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، تو ایمان اب ہے. ایمان موجود ہے، ایمان مستقبل ہے. ہم یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں، ایمان ایک خاکہ ہے. اگر آپ نے کبھی گھر تعمیر کیا ہے، وہ لوگ جو گھر یا کوئی عمارت تعمیر کر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ نقشے سے شروع ہوتی ہے. صبح آپ کاغذ پر خاکے کو دیکھتے ہیں اور امید یا یہ خاکہ ایک امید ہے کہ یہ عمارت کیسی نظر آئے گی. میں اسے کاغذ پر دیکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ جب میں یہ تعمیر کرتا ہوں تو اس طرح نظر آئے گی. مجھے امید ہے کہ عمارت ایسی نظر آئے گی. امید ایک نقشہ ہے، مگر ایمان اس نقشے کو اعتماد دیتا ہے. ایمان گھر تعمیر کرتا ہے، یعنی نقشے پر گھر ہونا اچھی بات ہے، مگر بہتر ہے کہ آپ اس گھر میں چلیں پھریں. آپ یہ گھر کیسے پاتے ہیں؟ ایمان سے. ایمان امید کو اعتماد دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ اور پھر لکھا ہے کلام میں یوں مرقوم ہے، یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے جو ابھی نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو اور قابل فہم بناتے ہیں. چلیں عبرانیوں 11:1 کو مزید وضاحت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سنیں یہاں کیا لکھا ہے. لکھا ہے، اب ایمان یقین دہانی ہے، تصدیق ہے، دستاویز ہے ان چیزوں کی جن کی ہم امید کرتے ہیں، اور یہ ان چیزوں کا ثبوت بنتا ہے جنہیں ہم نہیں دیکھتے، اور ان کی حقیقت کا اعتماد ہے. ایمان اسے حقیقت کے طور پر لیتا ہے جو سمجھ کے مطابق ظاہر نہیں ہوا ہوتا. ایمان اسے حقیقت کے طور پر لیتا ہے، یہ اسے حقیقی سمجھتا ہے جو کہ عقلی طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوتا. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بہت سی باتیں کہتی ہے، مگر یہ کہتی ہے ایمان تصدیق ہے، ملکیتی دستاویز ہے جن کی ہم امید کرتے ہیں. اور ایمان ملکیتی دستاویز ہیں. چلیں اس پر بات کرتے ہیں. اگر آپ نے کبھی گھر خریدا ہو تو اس کا عمل کچھ اس طرح تھا. آپ نے کسی گھر کی
قیمت لگائی اور آپ کی قیمت قبول کر لی گئی اور آپ نے پیسے پکڑے اور بینک یا ٹائٹل کمپنی میں پیسوں کی ادائیگی کے لیے گئے، اور جب آپ نے اس گھر کی قیمت ادا کر دی، پھر آپ کو ملکیتی دستاویز ملی، اس کے نتیجے میں گھر آپ کا ہو گیا، آپ اس کے مالک بن گئے۔ ایمان وہ ملکیتی دستاویز ہے، اور اب آپ کو گھر مل گیا، یہ اب آپ کا ہے، قانونی طور پر یہ آپ کا ہے، یعنی قانون کی عدالت میں یہ آپ کا ہے۔ مگر یہ بھی ممکن ہے کہ گھر کی اس ساری بات چیت میں آپ نے کچھ یوں مقرر کیا ہو، ہم پیسے کے تبادلے کے معاملات نپٹائیں گے اور میں یہ ملکیتی دستاویز لوں گا، ہم یہ پہلے دن کریں گے، مگر میں مہینے کے آخری دن تک گھر کا قبضہ نہیں لوں گا۔ یہ غیر معمولی بات نہیں ہوگی۔ گھر کے معاملات نپٹانے کے بعد میں 30 دن بعد اس گھر کا قبضہ لوں گا۔ تو یہ گھر آپ کا کب ہوا؟ یہ گھر اسی لمحے آپ کا ہو گیا تھا جب آپ کو ملکیتی دستاویز ملی۔ ایمان سے یہ گھر آپ کا ہے، آپ نے اس چیز کا قبضہ لے لیا جس کی امید کی تھی۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد دیتا ہے۔ دراصل کب آپ نے اس گھر کا تجربہ پایا؟ اس مناظر میں 30 دن بعد۔ مگر آپ اس گھر کے مالک کب بنے؟ مہینے کے پہلے دن۔ مگر حقیقت میں آپ کے گھر کا قبضہ اور اس کا تجربہ کب حاصل ہوا؟ 30 دن بعد۔ تو ہم اس اصول کو دیکھیں گے، ہم پہلے اس پر بات کر چکے ہیں۔ آپ ایمان سے پاتے ہیں، یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ جب آپ دعا میں یقین کرتے ہیں کہ آپ کو مل گیا ایمان سے، تو یہ ملکیتی دستاویز ہے۔ آپ کو ملکیتی دستاویز مل گئی۔ آپ کس چیز کے لیے خدا پر ایمان رکھ رہے ہیں؟ کیا یہ حکمت کے لیے ہے؟ کیا یہ زمینی سکون کے لیے ہے؟ کیا یہ خوف سے رہائی کے لیے ہے؟ کیا یہ صحت اور شفا کے لیے ہے؟ کیا یہ آپ کی شادی کے لیے ہے؟ کیا یہ آپ کے بچے ہیں؟ آپ خدا پر کس کے لیے ایمان رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے اس کی مرضی دیکھی ہے اور پھر یقین کیا ہے کہ وہ پا لیا ہے، جس لمحے آپ نے ایمان سے اسے پا لیا، تو آپ کو ملکیتی دستاویز مل گئی۔ یہ آسمانی مقاموں سے قانونی طور پر آپ کا ہو گیا، یہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، یہ آپ کی چیز ہے۔ مگر کیا ابھی تک آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے؟ کیا ابھی تک اس میں داخل ہوئے ہیں؟ شاید نہیں، شاید اس کے قبضے کے لیے کچھ تحمل درکار ہو، مگر قانونی طور پر یہ آپ کا ہے، اور دشمن کو اسے آپ سے چرانے نہ دیں، کسی کو اسے آپ سے چرانے نہ دیں۔ خود سے لا تعلقی کی بات نہ کریں، اپنے اعتماد کو مت کھوئیں۔ کیا آپ ایمان کا یہ اصول دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ابھی تک حواس خمسہ پر ظاہر نہیں ہوا، مگر یہ اتنا حقیقی طور پر آپ کا ہے، یہ آپ کے جسمانی حواس خمسہ پر ظاہر ہو چکا ہو جب آپ نے یقین کیا۔ ٹھیک ہے، یہ امید کہ آپ نے اسے پا لیا، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان خدا کا اپنے کلام میں بات کرنا اور ایمان جاننا ہے۔ ہم امید سے ایمان میں منتقل ہوتے ہیں جب یہ مستقبل سے زمانہ حال میں پہنچتا ہے، یہ امید کرنے سے جاننے تک پہنچتا ہے۔ ہم نے اپنی نجات پانے یا کمانے کے لیے کچھ نہیں کیا، تو ہم نے نجات کیسے پائی ہے؟ محض ایمان سے۔ خیر اگر ہم نے اہم ترین چیز ایمان سے پائی ہے، تو پھر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ باقی ہر چیز جو خدا نے ہمیں مہیا کی ہے، جس کا اس نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے، نجات کے علاوہ باقی ہر چیز ہم ایمان سے پاتے ہیں، اور ہم ایک لمحے میں اسے دیکھیں گے۔ صحیح؟ میرا مطلب ہے اگر اہم ترین چیز ایمان سے ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیسے کوئی چیز ایمان سے پائی ہے، تو چلیں باقی تمام چیزیں بھی پائیں جو خدا نے ہمیں ایمان کے وسیلے مہیا کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا مہیا کیا ہے؟ جیسا اس نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے، نجات کے علاوہ باقی ہر چیز ہم ایمان سے حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم ہر لمحے میں اسے دیکھیں گے۔ میرا مطلب ہے اگر ہم اہم ترین چیز ایمان سے حاصل کر لیتے ہیں، اس نے ہمیں نجات دی جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، افسیوں 2:8، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش سے ہے۔ تو آپ نے ایمان سے نجات پائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ متی 9:21، اور میں 21ویں آیت سے پڑھتی ہوں کیونکہ وہ عورت جسے خون جاری تھا اور آپ اس سے واقف ہیں۔ اب یہ عورت اپنے جی میں کہتی ہے کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ اور آپ مرکز 5ویں باب میں یا متی 9ویں باب میں یہ ساری کہانی پڑھ سکتے ہیں، مگر مرکزی الفاظ یہ تھے، یسوع نے اس عورت سے کہا، جیسا کہ بائبل میں اس نے بہت سے اور لوگوں سے بھی کہا، بیٹی تیرے ایمان نے، اے عورت تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، اور یسوع نے یہ بس کہا کہ یہ اس کا ایمان تھا، اس نے یہ نہیں کہا
بیٹی تجھے تیرے ایمان نے اچھا کر دیا، یہ اس کی قدرت تھی، مگر ایمان اس عورت کا تھا۔ اور یسوع نے نئے عہد نامے میں یہ بار بار کہا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ مفکرین کہتے ہیں 19 میں سے 12 معجزات جو یسوع نے نئے عہد نامے میں کیے، 19 میں سے 12 یسوع نے شفا پانے والے سے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ دیکھیں، ایمان میں کچھ ہے جو خدا کو پسند ہے، وہ ایمان کا خدا ہے اور اسے اچھا لگتا ہے جب اس کے بچے ایمان سے چلے۔ تو شفا، نجات، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یعقوب پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حکمت پا سکتے ہیں، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ یہ دلچسپ بات ہے اور کافی سخت، کیا ایسا نہیں؟ مگر یہ ایمان کا اصول ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو، اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، مگر ایمان سے مانگے، یقین کریں کہ پا لیا، کوئی شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا لہر کی مانند ہوا سے بہتا اور اچھلتا ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں شمال اور جنوب میں نہیں جا سکتے۔ تو جب آپ خدا کے کلام میں اپنے متعلق کچھ دیکھتے ہیں تو یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، اور آپ یقین کرتے ہیں، آپ نے پا لیا، تو پھر اس پر قائم رہیں، وہاں خیمہ لگائیں، شک نہ کریں، واپس مت جائیں اور اپنے ذہن میں شک نہ لائیں۔ سنیں، آپ اپنے ذہن میں شک اور دل میں ایمان رکھ سکتے ہیں، اپنے دل کا یقین کریں، اس پر لنگر انداز ہوں، کھڑے رہیں، میں اپنے دل پر یقین کرتا ہوں۔ ہاں، شاید میرے ذہن میں شکوک ہو، ان پر دشمن بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، کوئی پرندہ آپ کے سر پر اڑ تو سکتا ہے مگر آپ اسے اپنے بالوں میں گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو چند ایک مثالیں دوں گی۔ عبرانیوں 11:6 میں مرقوم ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور یہ دلچسپ بات ہے، بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ خدا کو پسند آنا بہت مشکل ہے؟ اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو اس کو پسند نہیں آ سکتے۔ کیا یہ کلام کا بنیادی نقطہ ہے؟ نہیں۔ غیر ایمان کے خدا کو پسند آنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایمان کا خدا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی بادشاہی ایمان کے اصول پر قائم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم ایمان ہی کے وسیلے خدا سے پاتے ہیں۔ سنیں، میں تو سمجھ گئی ہوں، یقیناً آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، میں نے خدا سے وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی جن کا اس نے وعدہ کیا تھا، اور میں نے یہ مانگنے سے پانے کی کوشش کی۔ میں نے بڑے بڑے آنسو بہا کر انہیں پانے کی کوشش کی، میں نے آہوزاری سے پانے کی کوشش کی۔ خداوند، میں وفادار رہی ہوں، میں ایک پاسبان کی بیوی ہوں، میں نے کتابیں لکھی ہیں، میں نے یہ سب کام کیے ہیں، اور خدا نے کہا میں جانتا ہوں یہ زبردست ہے، مگر میں اس سے متاثر نہیں، کیونکہ تم ایمان کے وسیلے سے مجھ سے پا سکتی ہو۔ اسی طرح ہم پاتے ہیں۔ پھر ہم یہ آیت دیکھتے ہیں جو کہتی ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا بہت خوش ہوتا ہے جب آپ اور میں حاصل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ پاگل ہے، کیا کہتا ہے، او اے کام اعتقاد شخص، تیرا ایمان کہاں ہے؟ ہاں، کام اعتقاد، تم نے ایمان کیوں نہیں رکھا؟ یہ ایسے نہیں ہے، یہ آواز کے مایوس کن زاویے یا انداز سے نہیں ہوتا، یہ اس زاویے سے ہوتا ہے، مجھے تم سے محبت ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میری ساری بھلائی حاصل کرتے ہو، اور جب تم اسے ایمان سے حاصل کرتے ہو تو بطور باپ اس سے مجھے خوشی ملتی ہے، مگر وہ انتہائی خوش ہوتا ہے، اور آپ اور میں اس تک ایمان سے رسائی حاصل کرتے ہیں اور یقین کرتے اور اس کی بھلائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ ان کو بتلا دیتا ہے جو اسے جانفشانی سے ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تلاش کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ یعنی آپ میں سے کچھ کے لیے، بیٹے کے لیے مختلف حدثوں کا سیٹ ہے، آپ کو مختلف حدثوں کا سیٹ بننا ہوگا۔ خدا حدثوں کا بہترین سیٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا یہ حدثوں کا سیٹ مجھ پر تھوپتا ہے اور اس پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کا مذہبی پس منظر کیا ہے اور کیسے آپ پروان چڑھے ہیں۔ دیکھیں، ایسے وقت آتے ہیں جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدا آپ سے مایوس ہے، جو کہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یسوع کے باعث، چونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، پھر یسوع کے مانند بنے۔ وہ ہم سے کہتا ہے تم میرے پیارے بیٹے اور بیٹیاں ہو اور تم سے میں خوش ہوں، اب ایمان میں جیو اور میری بھلائی پاؤ، کیونکہ یہ تمہارے باپ کو پسند ہے۔ خداوند آپ کو بادشاہی دینے سے خوش ہوتا ہے۔ خدا آپ کی
خوشحالی میں خوش ہوتا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے آپ میں سے کچھ نے اس سبق سے جو حاصل کیا ہے وہ شاید بہت زیادہ ایمان سے متعلق ہو، بلکہ آپ کے لیے خدا کی محبت اور فکر سے متعلق زیادہ ہو، اور وہ آپ کی طرف ہے، وہ آپ کے لیے ہے۔ اب واپس ایمان پر چلتے ہیں۔ چلیں بات کرتے ہیں ہم مزید ایمان کیسے پاتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے کہ ایمان خدا کو پسند ہے، اور اگر یہ سچ ہے کہ ہم سب کچھ پا سکتے ہیں جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو میں مزید اعتقاد کیسے پا سکتی ہوں؟ میں کیسے مزید ایمان پا سکتی ہوں؟ جی ہاں، بائبل بتاتی ہے رومیو 10:17 پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کلام سے۔ اچھی خبر ہے ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان جاری ہے۔ ایمان کیسے آتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کلام سے۔ اس لیے ہم آپ کو بنیاد پر واپس لے جا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ روشن بلب بند ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خدا کیسا بھلا ہے۔ ایمان پیدا ہوتا ہے، آپ ہمارے عظیم خدا پر مزید ایمان رکھتے ہیں۔ پھر دیکھیں رومیو 10:17 ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کلام سے۔ میں آپ کو ایک کہانی بتاتی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار اس پر گرفت پائی، میں بالکل ایک نئی مسیحی تھی، ایک مسیحی بچی تھی، اور مجھے یہ آگاہی پانا یاد ہے کہ خدا شک کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں نے غور کیا خدا ہمیشہ لوگوں سے کہتا تھا تم شک کیوں کرتے ہو؟ دراصل ایک بار میں شک کے دور سے گزر رہی تھی، یعنی ہر چیز پر شک کرتی تھی، اور میں شک سے متعلق حوالہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے مجھے تسلی ملے، اور یہ سچ ہے کہ مجھے ایک بھی نہ ملا۔ میں نے دیکھا، میں منتظر تھی کہ خدا ہے، میں تمہارے شک سے واقف ہوں، یہ ٹھیک ہے بیٹی، میں جانتا ہوں۔ میں کسی ایسی آیت کی تلاش میں تھی، پوری بائبل میں مجھے ایک نہ ملی۔ خدا امید کرتا ہے کہ اس کے بچے اس پر ایمان رکھیں، جس کا ایک مقصد ہے، یعنی والدین اپنے بچوں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھیں، کہ جب آپ کچھ کہتے ہیں تو وہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ یقینی ہوتی ہے۔ مگر ہماری مذہبی دنیا میں بعض اوقات یہ اتنا یقینی نہیں ہوتا، تو مجھے یہ سوچنا یاد ہے وہ شک کو پسند نہیں کرتا۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ اب میں نے بعد میں جانا کہ ایمان مانگنے سے نہیں آتا بلکہ کلام سننے سے آتا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے خداوند سے کہا کہ میں ایمان چاہتی ہوں، مجھے اور ایمان دے۔ شاگردوں نے کہا خداوند ہمارا ایمان بڑھا، اور اس کے لیے خدا کا جواب رومیو 1:17 میں تھا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں کہ تو چاہتا ہے کہ میں اور ایمان پاؤں، اور پھر کیا ہوا؟ اس نے مجھے ہلکی سی تھپکی دی اور کہا ثابت کرو اب تمہارے پاس زیادہ ایمان ہے۔ نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے کلام کے لیے مجھے شدید بھوک عطا کی، اور اب میں جانتی ہوں ایسا کیوں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی میں اس دوران بہت زیادہ بائبل نہ پڑھ پائی تھی، یعنی میں 2 یا 3 منٹ سے زیادہ بائبل نہ پڑھ سکتی تھی۔ اور جب میں نے مزید کلام کو جانا تو کیا ہوا؟ ایمان پیدا ہوا۔ اسی طرح یہ آتا ہے، تو آپ بھی اس کے لیے بھوک رکھیں، اس کی طلب رکھیں، یعنی کچھ اور نہیں ہے۔ یقیناً آپ کہیں گے میں مزید اپنی بائبل پڑھوں گا، میں مزید بائبل سنوں گا، اور یہ مسلسل جاری رہے گا، کیونکہ جب آپ کلام سنتے ہیں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور یقیناً جب آپ اس طرح کے پیغام دیکھتے ہیں اور پھر آپ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ ایمان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اب اسی پر بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک بڑی بات ہے۔ جب ایمان آتا ہے تو یہ قیام کرتا ہے، آگاہی آتی ہے، ایمان اب ہے، یعنی یہ تمام الفاظ ان میں قیام ہے۔ میں اس کا اظہار کیسے کرتا ہوں؟ اب میں اس کو یہ بات کرتے ہوئے سمیٹوں گی کہ اپنے ایمان کا اظہار کیسے کریں، کیونکہ آپ اپنے ایمان کا اظہار اپنے الفاظ سے کرتے ہیں۔ یہ اصول بائبل میں بار بار اور بار بار دیکھتے ہیں، اور شاید یہ وہ ہو جو آپ جانتے ہوں مگر نہ جانتے ہوں۔ تو یہ باب دیکھیں 2 کرنتھیوں 4:13 یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لاتے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ پولوس نے یہ الفاظ اپنے متعلق اور ہمارے متعلق بھی لکھے۔ وہ پرانے عہد نامے کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے چونکہ ہمیں وہی ایمان کی روح ہے۔ سنیں، ایمان کی روح، ایسا شخص سننے کے لیے جس میں ایمان کی روح ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اپنے دل میں چیزوں پر یقین رکھتے ہیں مگر آپ اپنی باتوں سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ سچ ہے، کیونکہ اسی سے ہم نے نجات پائی ہے۔ اس پر غور کریں، جب آپ نے نجات پائی، ہم نے اس کے مطابق نجات پائی جیسے بائبل اس کو بیان کرتی ہے۔ ہم بائبل سے یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کریں اور اپنے دل سے ایمان لائیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائیں گے۔ 2 کام کرنے سے نجات پاتے ہیں۔
کسی نے یوں کہا کہ آپ دل سے جو ایمان رکھتے ہیں یہ وہی ہے جو آپ منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں، جیسے دو چیزیں ایک چیز کے برابر ہوں۔ ایمان کے ہم جانتے ہیں کہ نجات پانے کے لیے ہمیں اپنے دل میں کچھ ایمان لانا پڑا اور پھر منہ سے اقرار کرنا پڑا، یسوع میرا خداوند ہے، اور یہ برابر ہے نجات کے۔ باقی سب کچھ ہم بائبل میں سے حاصل کرتے ہیں یہ اسی اصول کے تحت ہوتا ہے۔ آپ دل میں ایمان لاتے ہیں اور پھر منہ سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس میں حیرت نہیں کہ زبور نویس کہتا ہے میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے اے خداوند میرے فدیہ دینے والے۔ اس میں حیرت نہیں کہ بائبل میں بہت سی آیات اس سے متعلق بات کرتی ہیں۔ ہم ایمان کی وہی روح رکھتے ہیں، ہم ایمان لاتے اور اس لیے بولتے ہیں۔ اور یسوع نے مرکز 11:22-23 میں فرمایا، یسوع نے اپنے شاگردوں سے فرمایا خدا پر ایمان رکھو یا پھر خدا کی طرح ایمان رکھو۔ شاگردوں نے دیکھا تھا یسوع نے انجیر کے درخت سے کلام کیا اور وہ جڑوں تک سوکھ گیا، اور اگلے دن پطرس نے کہا مالک تو نے جس درخت سے کلام کیا تو نے کلام کیا اور اس نے حکم مانا، اور یسوع کا رد عمل یہ نہیں تھا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ پطرس یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں خدا ہوں، میں یسوع ہوں، بچے یہ کام گھر پر نہ کریں۔ دراصل اس نے کہا پطرس میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ یسوع ہمیں ایمان اور کلام کرنے کا اصول دیتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اپنا ایمان استعمال کرو، تم سب اپنے ایمان کا اظہار کرو، دل میں ایمان لاؤ۔ جو آپ ایمان رکھتے ہیں وہ منہ سے کہیں، اپنے دل میں ایمان لاؤ، اپنے منہ سے کہو۔ آخری باب متی 12:34 یسوع نے کہا، یسوع نے فرمایا تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو۔ وہ یہ اس دور کے مذہبی رہنماؤں کی بات کر رہا تھا، مگر پھر اس نے کہا کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سچ یہ ہے جو بھی آپ دل میں ایمان رکھتے ہیں آپ کا منہ وہی کہتا ہے۔ آپ اور میں جو بھی دل میں ایمان رکھتے ہیں ہم پہلے ہی وہ بات کرتے ہیں۔ آپ بڑی آسانی سے خود کو تلاش کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کیا میں ایمان رکھتا ہوں یا نہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے الفاظ کو سنیں۔ اگر آپ خود کو بہت زیادہ یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں میں یہ یقین نہیں رکھتا، مجھے شک ہے، میں پر یقین نہیں، میں امید کرتا ہوں ایسا ہو، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا منہ بولے وہ ہے جو آپ ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے کلام سے متفق ہو۔ کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں خدا کے کلام کو پڑھیں، اسی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا اور سننا، اور آپ سنتے رہیں اور آپ سنتے رہیں اور ایمان آتا رہتا ہے، اور پھر ایمان سے جیتے رہیں۔ اور جب آپ ایمان سے جیتے ہیں یہ خدا کو پسند ہے، کیونکہ تب آپ اس کی ساری بھلائی حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھ گئے ہیں؟ اور مشاہدہ کرتے رہیں، ایمان سے متعلق بھوک رکھیں، بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کریں جو ہمارے ایمان کو بڑھاتا اور پروان چڑھاتا ہے۔ اگلے ہفتے اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ہم بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کرنا جاری رکھیں گے۔ خدا برکت دے۔ آج بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کا شکریہ۔ میں بڑی خوش ہوں کہ ہم منسلک ہوئے۔ جانے سے پہلے ہم واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کلام خدا یعنی بائبل تک پہنچیں، اور خاص طور پر ہم نے آپ کے لیے ایک آلہ، ایک ذریعہ تخلیق کیا ہے تاکہ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ یہ کتاب ہے جو ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کہلاتی ہے۔ یہ بائبل اسٹڈی کے لیے ایک عملی کتاب ہے جو ابتدائی باتیں سیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی روح میں اتار لیں، اور اس کا بہترین حصہ یوں ہے کہ یہ اردو میں خالی جگہ پر کرنے والی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے بالکل مفت حاصل کریں۔ بس basicswithbeth.tv پر جائیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں، ہم خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں گے، اور یہ ہماری خوشی اور اعزاز ہے کہ کلام خدا کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج شب بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں دیکھتے رہنے کا شکریہ، اور میں ابتدائی باتوں کی اہمیت پر آپ کے ساتھ بات کرنے میں تھوڑا وقت لوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا پاگل ہو چکی ہے۔
یہ صاف ظاہر ہے. دنیا بھر میں آپ چیزوں کو دیکھیں, صاف ظاہر ہے لوگ اناڑے پن سے چل رہے ہیں, وہ سچائی کی شدت سے تلاش کر رہے ہیں. لیکن سچائی کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ کس پر بھروسہ کریں گے؟ حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے, آپ میڈیا پر بھروسہ نہیں کر سکتے, تو پھر کس پر بھروسہ کریں گے؟ شکر ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو, اس کا کلام سچائی ہے. یسوع نے کہا کہ اس کا کلام سچائی ہے, بس ہم یسوع پر بھروسہ کر سکتے ہیں, ہم بائبل پر بھروسہ کر سکتے ہیں, ہم اس کے کلام پر بھروسہ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بائبل کی تعلیم نہیں دی گئی, یعنی لوگ ٹکڑوں میں جانتے ہیں. یہاں انہوں نے سنڈے اسکول میں سنا تھا, انہوں نے ریڈیو پر مناد کو سنا تھا, لیکن یہ کبھی یکجا نہ ہوا تھا. انہیں کسی نے نہیں سکھایا تھا, نہ ہی ان کی سرپرستی کی گئی, نہ ہی کسی نے ان کی مدد کی کہ وہ حقیقی طور پر بائبل کی ابتدائی باتوں کی بابت مکاشفاتی علم پائے. بس شاید آپ سوچ رہے ہوں ابتدائی باتیں کیا ہیں؟ آپ ایسے ہیں, میں ابتدائی باتیں جانتا ہوں. سنیں, ابتدائی باتیں سادہ چیزیں ہیں, جیسے دعا کیسے کریں, ایمان سے کیسے چلیں, ایمان کی پہاڑوں کو ہٹانے والی قسم, ایمان کی وہ قسم جس سے نتیجہ نکلے, اور روح میں کیسے دعا کی جائے اور کس طرح دعا کی جائے. روح القدس سے رشتہ رکھتے ہوئے اس کی آواز سن کر اس کی رہنمائی اور ہدایت سے چلے. اس اختیار کو کس طرح سمجھا اور کام میں لایا جائے جو یسوع نے اپنے نام میں آپ کو بخشا ہے. یعنی سننے میں یہ کوئی عظیم ترین نظریہ نہیں جو ہم نے سنا ہو, یعنی ہم اس میں کیسے چلتے ہیں. دوسری بہت سی ابتدائی باتوں میں سے یہ ہے, بس یہ ہے وہ جو میں کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ اور بہت سی دوسری بائبل کی ابتدائی باتیں سمجھیں. میں چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے دل کی گہرائی میں اتر کر بویا جائے, تاکہ آپ زندگی کو تعمیر کر سکیں, تاکہ آپ مکاشفاتی علم پر پہاڑ کی طرح مضبوط بنیاد رکھ سکیں. دوسرے لفظوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کے بلب بجھ جائیں. جیسے جیسے آپ اور میں ان ابتدائی باتوں کو گرفت میں لائیں اور سمجھیں گے, خدا باتوں کو ظاہر کرے گا. میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ براہ کرم ان تمام ذرائع کو دسترس میں لائیں جو ہم نے آپ کے لیے The Basics with Beth.tv پر مہیا کر رکھے ہیں. اب یہ ایک چیز ہے, میں آپ کے بازو نہیں مروڑوں گی اور نہ ہی آپ سے وہاں جانے کی بھیک مانگوں گی. یسوع نے فرمایا کہ وہ بھوکوں اور پیاسوں کو سیو کرتا ہے. اگر آپ خدا اور اس کے کلام کے لیے زیادہ بھوک رکھتے ہیں تو The Basics with Beth.tv پر جائیں اور تمام آن لائن کورسز, تمام خود اور تمام ذرائع کا جائزہ لیں جو صرف آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میری آپ کے لیے چھوٹی سی حوصلہ افزائی تھی. بائبل کی ابتدائی کو حاصل کریں, ٹھیک ہے. اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہونے کا ایک بار پھر شکریہ. جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتائیں گے. بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی اب روکو, ایپل ٹی وی, Amazon Fire ٹی وی اور اینڈرائڈ ٹی وی پر بھی دستیاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹ ورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام اقساط جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. 24/7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں. بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں. آپ کے پاس کوئی سا بھی اسمارٹ ٹی وی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو, اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں. آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ. ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے, زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کرنے, DVR کو سیٹ کرنا یقینی بنائے تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے. بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے The Basics with Beth.tv پر وزٹ کریں.